پچھلے ایپیسوڈ میں یہ آپ نے سنا کہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم ان مدارس میں بھی جا کر آئے جو ایک زمانے میں نائٹ کلب بن چکے تھے۔ اس کے بعد آگے کا واقعہ حضرت پیر صاحب نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ واپسی پر مسجد ذوالمراد میں رات کا قیام کیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت گزشتہ رات میں بولتا رہا، آج آپ کی باری ہے، آپ کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فقیر نے سوچا کہ موچی تو جہاں جائے اس نے جوتے گاڑھنے ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے اب یہاں پر اپنے سلسلے کا تعارف کروانا چاہیے۔ فقیر اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں سلسلہ عالیہ کی باتیں کرتا رہا، باطنی توجہات والا گر بھی استعمال کرتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محفل کے اختتام پر مفتی صاحب نے کہا، حضرت مجھے بھی اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں، میرے دل میں آپ سے ایسی محبت پیدا ہو چکی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ فقیر نے انہیں بیت کے کلمات پڑھا کر لطیفہ قلب کی نشاندہی کی، یعنی لطیفہ قلب پر انگلی رکھ کر اللہ 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 کی جو ضربیں لگائی جاتی ہیں وہ بات کہی جا رہی ہے۔ بڑی مشکل کے بعد آخر وہ شاہین زیر دام آیا۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے اپنے اہل خانہ اور بچوں کو بھی بیعت کروایا۔ بیعت کے بعد مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں دنیا دار علماء اور بدعتی پیروں کا بہت مخالف ہوں، اس لیے میں نے 2 دن آپ کی نشست و برخاست کو دیکھا، حتیٰ کہ میرے دل نے تصدیق کر دی کہ مجھے باطنی فائدہ یہیں سے ہوگا۔ مولانا عبداللہ صاحب مفتی صاحب کی بیعت سے بڑے خوش ہوئے۔ فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب سمرقند صوبہ کی 150 جامع مساجد کے ائمہ کے نگران ہے، یعنی ان مسجدوں کے جو امام صاحب تھے جتنے بھی، ان سب کے نگران یہ تھے۔ جمعہ کی نماز میں ان کے پیچھے 5-6 ہزار لوگ جمعہ پڑھتے ہیں۔ عید کے دن تقریباً 1 لاکھ آدمی ریگستان کے مدارس کے سامنے ان کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں تاثیر ہے، عقائد باطلہ کے خلاف تلوار ہے۔ ان کا بڑا بیٹا تاشقند کے مدرسے میں تعلیم پا رہا ہے، بیٹیاں گھر میں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، بیوی ابتدائی صرف و نحو جانتی ہے، گھر کا ماحول دینی ہے۔ فقیر نے کہا کہ آپ نے مفتی صاحب کے بڑے فضائل بیان کیے۔ کہنے لگے، یا سیدی یہ شخص 10,000 آدمیوں پر بھاری ہے۔ مفتی صاحب نے اپنے مدرسے کی کتاب دکھائی جس میں ترکی، مصر اور سعودی عرب وغیرہ سے آئے ہوئے علماء نے اپنے تاثرات لکھے تھے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ حضرت جتنے بھی لوگ آئے سب نے کتاب میں تاثرات لکھے، مگر آپ آئے ہیں تو آپ نے میرے دل کی کتاب پر اللہ لکھ دیا ہے۔ فقیر نے کہا، مفتی صاحب وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مفتی اعظم صاحب کے بیعت ہونے کی خبر علماء اور طلباء میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب مفتی صاحب رخصت لے کر گھر چلے گئے تو متولی مسجد، مؤذن وغیرہ بھی بیعت ہو گئے۔ سمرقند کے حجروں میں تعلیم پانے والے نوجوان طلباء جوق در جوق آ کر بیعت ہونے لگے۔ عشاء کے بعد جس جگہ بیٹھے تھے
وہیں بیٹھے بیٹھے فجر کی اذان ہو گئی۔ شاید 1 درجن سے زیادہ مرتبہ بیعت کا خطبہ پڑھ کر لوگوں کو داخل سلسلہ کیا گیا، یعنی ان کو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کیا گیا۔ ایک نوجوان عالم دین بیعت ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے پہلے کچھ علمی سوالات پوچھے۔ مولانا عبداللہ اس کی ذہانت پر اور حسن سوال پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد وہ بھی بیعت ہو گئے۔ مسجد کے مؤذن نے کہا کہ اس نوجوان عالم کی بیعت ہونے کے بعد سمرقند شہر کا کوئی نوجوان بیعت ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ بعض طلباء کے چہرے پر علم و عمل کا ایسا نور دیکھا کہ فقیر خود بھی حیران ہوا۔ دل نے کہا، نہیں مشاطگی کی کچھ ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد اسحاق ولی کے خطیب مولانا نصر اللہ اور ایک معلم مولانا احمد خان بھی آ کر بیعت ہوئے۔ دن کے 9 بجے مولانا عبداللہ کہنے لگے، یا سیدی آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرما لیں، آپ کے جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا کی بات سن کر فقیر نے محفل برخاست کی۔ مولانا احمد خان نے بیعت کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ایک لائبریری میں کام کرتے ہیں جہاں نایاب مخطوطہ و مطبوعہ کتب کو جمع کیا گیا ہے، یعنی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ فقیر نے پوچھا کہ کیا ہم بھی وہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں؟ مولانا کہنے لگے کہ حضرت بہت مشکل ہے، اگر میں کسی سے اجازت مانگنے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نوکری سے چھٹی کروا دی جائے کہ اس شخص نے غیر ملکی لوگوں سے رابطہ کیا ہے۔ فقیر نے کہا کہ اچھا، آپ ہمیں ایڈریس وغیرہ بتا دیں۔ فقیر خود کسی کے ہمراہ وہاں پہنچ جائے گا، پھر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم بھی وہ نایاب چیزیں دیکھ لیں گے، اور اگر اجازت نہ ملی تو یہی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اس بات سے مولانا مطمئن ہو گئے۔ اگلے دن ہم فیض اللہ صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب کے ہمراہ اس لائبریری میں پہنچ گئے۔ مین گیٹ پر سیکیورٹی والے نے بڑے آرام سے ہمیں داخل ہونے دیا۔ جب لائبریری ہال میں پہنچے تو ایک لائبریرین عورت نے فقیر کو دیکھا تو اپنی کرسی چھوڑ کر قریب آ گئی، پوچھنے لگی کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ لائبریری دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا بہت اچھا، آپ بڑے شوق سے اس لائبریری کو دیکھیں، میں اس کی تاریخ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب روسی انقلاب آیا تو کمیونسٹوں نے مسلمانوں کے گھروں سے برآمد ہونے والی، یعنی ان کے گھروں سے جو کتابیں ملی تھی، ان کو جلانا شروع کر دیا۔ کروڑوں کتابیں جلائی گئی۔ بعض مسلمانوں نے ان کتابوں کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب طریقے اپنائے۔ اب یہاں پر یہ طریقے جو بڑے عجیب و غریب تھے انہوں نے اپنائے ان دینی کتابوں کو بچانے کے لیے، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔ اور تو اور لوہے کی چادر پر لکھے ہوئے قرآن مجید کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، درختوں کے پتے ان کے اوپر لکھے ہوئے قرآن مجید کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔